والے ہنستے دیکھے والے سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا ہم بریلی والے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہمیں کافر ثابت کرو، ہمیں پہلے آپ کافر ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے میں ہم کافر ہیں، کون سا ہمارا عمل جو ہے وہ کفریہ ہے، کون سا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ کفریہ ہے، یہ کہا تھا میں نے، تو اسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو بات کریں گے آپ؟ بولیے کیا میٹر ہے، بتائیے آپ، جو ٹاپک آپ کا اس پہ بات کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اہل حدیث سور سے بھی بڑے کافر ہیں، یعنی کافروں سے بھی بدتر ہیں، تو اہل حدیث کا کون سا یہ جو عقیدہ ہے جسے آپ کفریہ سمجھتے ہیں، جس پر آپ تکفیر کرتے ہیں پورے کل اہل حدیث جماعت کی؟ ان کی جو گستاخیاں ہیں، جیسے معاذ اللہ یہ لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ مردوں سے مانگتے ہو۔ اچھا ہاں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں، اس بنا پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے کفریات ہیں۔ اچھا، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت شدہ کہے کہ یعنی یہ فوت ہو چکے ہیں، وہ کافر ہے یعنی آپ کی؟ مردہ کہتے ہیں، مردہ نہیں، مردہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں نا، مردہ میں بھی اہل حدیث ہوں، میں نے تو نہیں کہا مردہ ہے۔ ہاں، تو پھر آپ کافر نہیں ہوئے، جو اہل حدیث کہتا ہے وہ کافر ہے۔ دیکھو، اور اس بنا پر کافر کہنا، یہ ادب کے تھوڑا مطلب یہ الفاظ صحیح میرے حساب سے صحیح نہیں ہے کہ مردہ کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں کہتا ہوں وفات شدہ، ایسا لفظ استعمال ہاں، ادب سے کہا جائے۔ ادب ہے نا، سب سے زیادہ ادب کس کا ہوگا مخلوق میں؟ نبی کا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کرنا پڑے گا۔ لیکن جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو آپ نے الفاظ استعمال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے، یہ بات، اس سے بھی میں آپ کی بات سے سہمت نہیں ہوں۔ سہمت نہیں ہوں اس بات سے، میں آپ کی اس بات سے۔ وہ تو آپ کی مرضی ہے، سہمت ہو یا نہ ہو، ہم کو تو سہمت کرنا نہیں ہے کسی کو۔ اس بات کی کوئی دلیل ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہے وہ کافر ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو بے ادبی، جب ہمارا باپ مر جائے یا ہماری ماں مر جائے تو ہم اس کو مردہ نہیں کہتے، تو نبی کے لیے وہ مردہ کا لفظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ لفظ استعمال کرنا اور ایک چیز کے ہونے میں فرق ہوتا ہے نا۔ ہم کہیں گے گستاخی کا اس میں وہ ہے نا، پہلو نکلتا ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ مردہ ماننا اور مردہ کا لفظ استعمال کرنا میں اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کے دادا ماننے سے بھی انسان کافر ہوتا ہے اور کہنے سے بھی انسان کافر ہوتا ہے۔ والدین جو ہے وہ فوت شدہ ہیں، یعنی آپ اب مانو کہ کیا انہیں مردہ ہی مانو گے؟ اللہ کے نبی دی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ ہاں، وہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء جو ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ یہ حدیث آپ بتا دیں مجھے۔ آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک؟ یہ حدیث تو میں نے نہیں پڑھی کہیں کہ جہاں یا اللہ، پھر کیسے اہل حدیث ہو گیا؟ آپ نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، میں حدیث دکھاتا ہوں، قبر میں جو ہے وہ زندہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ چالو رکھیے، میں حدیث نکال کے دیتا ہوں۔ یہ زندہ والے الفاظ اس میں دکھا دینا، اگر نہیں دکھا پائے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک منٹ میں نکالتا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں نکال لو کوئی بات نہیں۔ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 524، حدیث نمبر 1637۔ 1633، ہاں پڑھو حدیث۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں
اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا اس کا درود مجھ پر اس کے فارغ ہوتے ہی پیش کیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کیا وصال کے بعد بھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وصال کے بعد بھی۔ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کا جسم کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، ان کو رزق ملتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، اس کی دلیل یہاں پہ وصال کے بعد کا لفظ ہے نا، حدیث میں سنا نہیں آپ نے؟ وصال کے بعد حدیث میں آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ دکھا دیں آپ حدیث میں۔ تو حدیث میں بتایا نا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا وصال کے بعد بھی؟ تو نبی کریم نے کیا فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مٹی کہاں ہو؟ قبر میں جب انتقال ہو جائے گا ان کا تو ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا، وہیں پر مٹی ہوگی، اور وصال کا لفظ موجود ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے نا۔ میرا سوال سمجھے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے یا برزخی زندگی ہے؟ قبر والی دوسری بات، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس میں قبر میں اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں، یعنی اپنی روح کے ساتھ زندہ ہیں کیا؟ تو پھر زندہ کیسے رہتے ہیں؟ برزخی زندگی الگ ہے، زندگی کے تین حساب سے، ایک دنیاوی زندگی، ایک برزخی زندگی، ایک اخروی زندگی، آخرت کی زندگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے جو شہید ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کھاتے ہیں، یعنی وہ جنت میں ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ ٹیلوں کی طرف لٹکے ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ، شہید کی جو روح ہے وہ پرندوں کے اندر ہوتی ہیں اور جنت میں ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو ہے وہ افضل ہیں، تو ان کی برزخی زندگی ان سے بھی افضل ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ، جب آپ کو برزخی زندگی کا شعور نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کو شعور ہے نا، ہم کو تو اللہ کے نبی نے بتایا نا۔ کہاں بتایا؟ کہ جو قبر ہے وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث ہے، نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مطلب وہ آپ مانو گے نہیں، مجھے معلوم ہے، کیونکہ حدیث کو وہی مانتا ہے جو نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، اور جو شہید کی روح جو پرندوں میں ہوتی ہے وہ جنت میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ اس کی قبر جنت کا باغ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ارے بھائی، ہر نیک انسان کا جو ہے قبر ہے، ہر نیک انسان کی قبر وہ جنت کا باغ ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ پرندوں کے اندر ہوتی ہے نا ان کی روح۔ اللہ جہاں چاہے وہاں رکھے۔ نہیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ میرے پاس کھاتے ہیں اور ان کی روح وہ ادھر مطلب جنت میں، وہ تو میں بھی اللہ کے پاس کھاتا ہوں۔ ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جنت میں، پرندوں کے اندر ان کی روح ہوتی ہے۔ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت اللہ کے پاس ہے اور دنیا اللہ سے دور ہے، ایسا کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی اللہ کے پاس کھاتے ہیں، مطلب آپ اللہ کے پاس نہیں کھاتے ہیں، شیطان کے پاس کھاتے ہیں کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم بھی تو ہیں بھائی، جو زندہ ہو، جو انتقال کر گیا ہو، وہ سب اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ سے دور کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ بات دوسری طرف مدعا لے رہے ہیں۔ دیکھو، میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ ان کی روح جو ہے نا، آپ نے کہا وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، قبروں میں اپنے جسم کے ساتھ اس روح کے ساتھ زندہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں وہ تو، لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ وہ کہاں زندہ ہے؟ ادھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو حدیث میں آپ کو بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وصال کے بعد بھی انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کہاں پر ہیں؟ قبر میں ہے نا ابھی۔ دیکھو، آپ نے کہا کہ انبیاء جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، برزخ کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ قبر کس کو بولتے ہیں؟ قبر کے اندر زندہ ہیں، یہ دکھاؤ مجھے اس حدیث میں۔ یہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی، غلط حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، سنن ابو داؤد۔ حدیث نمبر آپ نے کہا تھا 1633۔ آپ نہیں مانو گے، مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی وہابی جو ہے نبی کی فضیلت کو مان ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی فضیلت چلو ایک اور حدیث لے لو، ایک اور حدیث لے لو، نمبرنگ بتاؤ۔ مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1875، حدیث نمبر
75۔ हाँ बताओ। حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں، چلو یہ تو تشریح ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ہاں، تو بنا روح کے جسم کھڑے ہو جاتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کہاں پر مسجد اقصیٰ میں جسموں کے ساتھ نماز پڑھی تھی، اس کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ انبیاء نے جسموں کے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ یہ قبر کا معاملہ ہے، یہ برزخی معاملہ ہے۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی تھی وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ہاں مرحلہ ہے نا، وہ دوسرا ہے، وہ دوسرا واقعہ ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جسموں کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کو قبر کا لفظ چاہیے تھا نا، تو میں نے قبر کا لفظ دیا آپ کو۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیفیت کیسے پتا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ میں جیسے سوال آپ سے اٹھا رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ میں جب انبیاء علیہ السلام، وہ دوسرا معاملہ ہے، وہی تو میں بول دیا آپ کو، وہ دوسرا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز پڑھی تھی، پہلا جو یہ حدیث جو میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ کی میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی بات کر رہا ہوں۔ میں اسی سوال سے جواب اس کا آپ جواب دیں گے؟ نہیں، یہ حدیث تو بتائیے آپ، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، وہ اگلا واقعہ ہے کہ سارے انبیاء وہاں پر جمع ہوئے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں مسجد کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ نے بولا قبر کا لفظ بتاؤ، میں نے آپ کو قبر کا لفظ حدیث سے صحیح مسلم سے بتایا۔ آپ مانو گے نہیں، گارنٹیڈ 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ نہیں مانو گے بھائی، کیونکہ نبیوں کی فضیلت آپ کو ہضم ہوتی ہی نہیں ہے۔ نبیوں کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں جسم کے ساتھ زندہ ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ فضیلت ہے۔ تو یہ تو حدیث ہے، اب حدیث کو اگر نہیں مانو گے تو بھائی پھر تو منکر حدیث ہو گئے آپ لوگ۔ تو حدیث تو قرآن کی آیت یہ بھی ہے کہ اے نبی، نہیں وہ تو قرآن کی آیت پر ہم بعد میں بات کریں گے، میں تو ابھی حدیث پر بات کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت تو یہ بھی ہے، دوسری یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ حدیث پہ بات کر رہا ہوں، دوسری حدیث پہ میں نے بات ہی نہیں کی۔ نماز پڑھی تھی تو وہ کس حالت میں تھے یہ بتاؤ۔ وہ تو میں نے دلیل نہیں دیا، وہ میری دلیل ہی نہیں ہے۔ آپ نے قبر کا لفظ مانگا، میں نے قبر کی دلیل دی آپ کو، لیکن آپ نہیں مانو گے، مجھے 100% گارنٹی ہے۔ دیکھو کہ آپ لوگ نہ قرآن مانو گے نہ حدیث مانو گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے نا وہ۔ جو آپ کا مولوی، آپ کا جو ابن تیمیہ، آپ کا جو ابن عبدالوہاب نجدی نے آپ کو جو بتایا بس وہی آپ مانو گے، باقی کا آپ انکار کرو گے۔ چلو اچھا، ابھی کفر پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہنا اس سے کافر ہو جاتا ہے انسان، یہ بالکل وہ بے ادبی ہے۔ اب میں کیسے میرے ماں باپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا برا سمجھتا ہوں، جو چیزیں اپنے نفس کے لیے برا سمجھتا ہوں اور وہی کام کوئی نبی کے لیے کرے تو بالکل کفر ہے، وہ گستاخی ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بھی کیا گستاخی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ نبی تمہیں بھی، آیت جو کیا ہے وہ مفسرین محدثین نے ہم کو سمجھا دیا۔ دوسری بات میں کیا عرض، ابھی آپ کا ایک مولوی مرا تھا جس کا نام تھا جاوید عثمان ربانی، تو ایک لیٹر پیڈ آیا تھا، ایک پوسٹ آئی تھی، اس میں کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ بولو۔ شیخ صاحب انتقال کر گئے۔ تو میں نے بولا انتقال نہیں کرے بھائی، وہ مر گئے بولو۔ جب نبی کے لیے تم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو تو اپنے شیخ کے لیے تم مر گئے کا لفظ، مردہ کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تو بھیجنے والے نے پھر بھی اس کو مردہ نہیں مانا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے مولویوں کے لیے انتقال کا لفظ اور نبی کے لیے معاذ اللہ مردہ، مر گئے، یہ لفظ استعمال کرو گے آپ لوگ۔ میں نے کہا کہ یہ لفظ سراسر یہ گستاخی اور بے ادبی اللہ کے نبی کی شان میں۔ جو بات ہے اس میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی بندہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے، دیکھو استعمال کرنے اور ماننے میں الگ بات ہے، جیسے آپ نہیں ایسا کیسے؟ چلو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں نا، چلو
چلو آپ میرے ساتھ، ہم جاتے ہیں پولیس اسٹیشن میں اور تم بولو ہندوستان مرد آباد. جب پولیس آپ کو پکڑ لینا تو بولنا ارے میں نے تو بولا تھا نا، میں مانتا نہیں ہوں، میں تو ہندوستان کو زندہ باد ہی مانتا ہوں. تو کیا ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا. آپ نے صحیح سے سمجھے نہیں، میں پہلے مکمل کر نہیں، آپ سے مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے. میری تعویل آپ فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ ظاہری لفظوں پر دیا جاتا ہے، دل کے حالات کوئی نہیں جانتا. میں کیا کہہ جو رہا ہوں، قاضی ہوتا ہے نا، جو قاضی ہوتا ہے اسلام کا، وہ دل کے حالات جان کر کے فتویٰ نہیں دیتا، وہ جو تمہارے زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے نا اس کے اوپر فتویٰ دیتا ہے. یہ عجیب حالات ہے تمہارے. یہ دونوں باتیں پھر آپ کو ثابت کرنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے کر دیا کہ یہ گستاخی والے جملے ہیں، یہ جو جو لفظ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اور اپنے مولویوں کے لیے جو لفظ تم استعمال نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے ہو، وہ لفظ تم نبی کے لیے استعمال کرو. میں جواب دے دوں اب اس کا. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا مردہ ماننا اور مردہ کا لفظ استعمال کرنا دو الگ چیزیں ہیں. دونوں ہی گستاخی ہے. سنو نا میری بات تو سنو. جیسے ہم اپنے باپ دادا یا اگر ہمارا کوئی ماں باپ یا پردادا ہمارا مطلب فوت ہو چکے ہوں گے، ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم انہیں مردہ ہی مانتے ہیں نا. دوسری بات یہ، ان کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ ہیں، الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہم مانتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں. ماننا اور الفاظ کہنا الگ بات ہے. دوسری بات، اپنی جہالت کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کرے تو وہ کافر ہوگا ہی نہیں. اور تیسری بات، یہ آپ کو گستاخی ثابت کرنی ہوگی کہ جو بندہ بالکل یہ گستاخی ہے، یہ الفاظ کہے، یہ گستاخی آپ کو ثابت کرنی ہوگی قرآن و حدیث. ثابت کیا کرنی ہے کہ یہ لفظ اچھے نہیں ہیں. اچھا مجھے بتاؤ، اگر کوئی انتقال کر جائے تو ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا باپ مر گیا، ایسا نہیں کہتے. ہم تو کہتے بھائی میرے ابا کا انتقال ہو گیا. دو باتیں میں نے کہی نا. کسی کو دیکھو، میں کہوں گا جس بندے کو اچھے سے اردو نہیں آتی ہوگی، جو یہ باتیں سمجھتا نہیں ہوگا، اگر وہ جہالت کی وجہ سے نہیں میں اردو میڈیم سے ہی پڑھا ہوں تو مجھے تھوڑی بہت اردو آتی ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مطلب کوئی باہر کا بندہ ہو جس کو زیادہ انگلش آتی ہو اور وہ مرنے کا الفاظ استعمال کر دے تو وہ اس کے حساب سے تو یہ گستاخی نہیں ہے نا. دیکھو جن کو نہیں آتی نا، استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات نہیں آتی ان کے لیے فتویٰ نہیں لگتا. کیونکہ وہ ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن جن کو یہ لفظ معلوم ہے، بالکل جن کو یہ لفظ معلوم ہے، جیسے آپ کا توصیف الرحمان ہے، معراج ربانی ہے، تو جرجیس انصاری ہے، ان کو اردو آتی ہے، یہ لوگ اردو سے پڑھے ہوئے ہیں، عالم ہے نا آپ لوگوں کے. تو ان لوگوں کے جملے ہیں یہ. انہوں نے تو آیت کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں تو آیت کوٹ کر کے کون سے محدث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ لکھا ہے بتاؤ؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے آیت کوٹ کی. آیت تو بھائی خارجیوں نے بھی کوٹ کر کے حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک اور کافر کہا تھا نا. انہی خارجیوں کے عقیدے پر آپ لوگ بھی آیت پیش کر کے معاذ اللہ نبی کو مردہ کہہ رہے ہو. قیاس کر کے ثابت کسی کو کافر نہیں کیا جاتا. اس کے لیے آپ کو نص قطعی آپ کہہ رہے ہو نا، آپ ثابت کرو یہ کفر ہے. تو آپ نے قیاس کیا نا، آیت پڑھ کے آپ کے مولویوں نے قیاس کیا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کفر کا جو دعویٰ آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کو آپ ثابت کریں. ثابت ہو گیا کہ جو لفظ ہم اپنے پیاروں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اشرف بھائی وہ لفظ ہم نبی کے لیے استعمال اگر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے ادبی اور گستاخی ہے. نہیں ایک سیکنڈ اشرف بھائی، آپ سن رہے ہیں؟ اشرف بھائی ہیلو، اشرف بھائی موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ حدیث میں نے دے دیا عبداللہ بھائی، میں آپ کو 100 نہیں 1000% گارنٹی دیتا ہوں یہ حدیثوں کو نہیں مانیں گے. برزخی زندگی تو ہم بھی مان رہے ہیں نا. ایک قبر میں ہی تو قبر کی بات کر رہا ہوں نا، قبر میں ہی برزخی زندگی ہوتی ہے نا. یہ کہاں ہوتی ہے؟ ایک منٹ آپ بات کر. نہیں ہو گیا ابھی سب مسئلہ. جب حدیثوں کو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا بات کی جائے؟ ہم تو حدیث بتائیں گے آپ کو. ہم تو ابن تیمیہ کی کتاب نہیں بتا سکتے، تقویۃ الایمان کتاب نہیں بتا سکتے نا. چلو میں بھی کچھ حدیث. یہ جملے تو آپ کے مولوی نے لکھے ہیں. اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ، یہ آپ کے مولوی کی گستاخی ہے، تقویۃ الایمان کتاب میں موجود ہے۔ اس کے اگینسٹ میں جبکہ ہم کو حدیثیں ملتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، اور آپ کا مولوی لکھتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور آپ اسی تقویۃ الایمان کو چھاپتے ہو اور بانٹتے ہو لوگوں میں، حاجیوں کو فری میں دی جاتی ہے وہ۔ میں بات کروں؟ نہیں، ختم، مجھے تو بات کرنے دیجیے پہلے۔ وہ ختم، یہ تو حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے آپ کو، تو کیا مطلب ہے پھر؟ جو حدیثوں کو ماننا ہی نہیں ہے تو بات کر کے کیا مطلب ہے بھائی؟ میں حدیث سے پیش کر رہا ہوں، نہیں، رکھو فون۔